اسماعیل ہانیہ جو تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ باہر سے شوٹ ہوا تھا اور بڑے کلوز رینج سے مارا گیا تھا۔ موساد کے قدم ایران میں بڑی طاقت سے جمے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈیفرنٹ لیولز کو ایران کی ڈیفینس ملٹری لوگوں کو انفلٹریٹ وہ کر چکے ہیں۔ ہانیہ کے اوپر حملے کو اسرائیل نے ابھی تک قبولا نہیں ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان کنفلکٹ زور پکڑ جاتی ہے تو پاکستان شاہین 3 میسائلز ایران کو سپلائی کرے گا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ ایران میں کے اوپر جو آ کے اسرائیلیز نے اٹیک کیا اور اسماعیل ہانیہ کو مارا، اس سے بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں، اس سے بہت سارے حالات بگڑ بھی گئے ہیں، اور وہ ہم ابھی تھوڑا سا اس کا تجزیہ بھی کریں گے اور اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے۔ اسماعیل ہانیہ جو تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے پہلے ایک بام جو تھا ایک ہوٹل میں لگایا گیا، ایک ایسی ریسٹ ہاؤس میں جو وہاں کے جو گارڈز ہیں، رویل گارڈز، ان کے تحویل میں تھا، ان کی ملکیت تھا۔ لیکن ریولیوشنری گارڈز، ایران کے ریولیوشنری گارڈز کی ملکیت تھا۔ لیکن ایران کے اندر سے جو ملک نے اپنا اسٹیٹ اطلاع دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ باہر سے شوٹ ہوا تھا اور بڑے کلوز رینج سے مارا گیا تھا۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں باہر ان کے پاس کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی واٹس ایپ اور ٹویٹر اور یہ سارے فورمز بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو وہی خبر باہر جاتی ہے جو ایران کا اسٹیٹ خود باہر اجازت دیتا ہے جانے کے لیے۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ جو اس ہلاکت سے، اٹیک سے کوئی 2 ماہ پہلے چھپی، اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایک بام سنیک ان کیا ہے نشاط گیسٹ ہاؤس جو تہران میں ہے، جو ایران کے ریولیوشنری گارڈ کارپس کا ہے، اور ادھر جولائی 30 کو جب ان کو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ہانیہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو انہوں نے لانگ ٹرم دور سے اس کو ڈیٹونیٹ کر دیا اور اس میں اس کی موت ہو گئی۔ اچھا، ایک ادھر 2 چیزیں آگے چلنے سے پہلے۔ نمبر 1، ہانیہ کون تھا؟ ہانیہ وہ آدمی تھا جس نے غازہ کو اس سڑک پر لے کر گیا جس سے وہ ایک سپرنگ بورڈ بنا a larger attack on اسرائیل، کہ غازہ کو سپرنگ بورڈ بنایا جہاں سے وہ اسرائیل پر حملہ کر سکیں اور پوری قوت سے حملہ کر سکیں۔ حماس نے لانگ رینج راکٹ ٹیکنالوجی ایران کی بیکنگ سے حاصل کری، اس سے ان کے جو شارٹ رینج قاسم راکٹ آرسنیل تھا وہ ایک لانگ رینج میسائل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ٹیل اویو اور جیروسلم کو اسٹریٹ ہٹ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت فنڈنگ دوحہ سے حاصل کری، جس سے حماس کی غازہ میں کمر سیدھی ہو گئی فائنینشلی۔ اس فنڈنگ کے ساتھ حماس نے کئی 100 میل اندر زمین کے اندر سرنگیں بچھائیں، جس سے 100 راکٹس لگ بھگ آگے پیچھے فائر کیے جا سکتے تھے۔ تو ہانیہ کو مارنا اسرائیل کی اولین ترجیحات میں سے تھا۔ اس سے سوال ایک جو اٹھتا ہے کہ اگر بم بعد میں رکھا گیا یا پہلے آیا، کسی کی انٹرنل ہیلپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کہ جو ان کا ریولیوشنری گارڈ کا ریسٹ ہاؤس ہے، ایک سیف پلیس ہے، ادھر کوئی بم رکھ دے یا ادھر کوئی باہر سے ہی چائے چلا دے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات آپ مان لیں۔ ایک بات ادھر میں کلیریفائی کر دوں، میں نے جتنا ریسرچ کیا اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو لوگ سمجھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ایمبیسڈرز ہیں، مختلف جگہوں پہ بہت ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور اگر پھر میں نے ریسرچ کری تو میری ریسرچ بھی یہی کہتی تھی کہ موساد کے قدم ایران میں بڑی طاقت سے جمے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈیفرنٹ لیولز کو ایران کی ڈیفینس ملٹری، ان کے مختلف لیولز پہ لوگوں کو انفلٹریٹ وہ کر چکے ہیں اور بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں۔
تو جب یہ بات میرے علم میں آئی اور میری ریسرچ نے بھی یہ ثابت کیا تو مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کے لیے کہیں پہ بوم پلانٹ کرنا کوئی بہت زیادہ دقت آمیز کام نہیں رہا ہوگا۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ ٹرکش اخبارات نے ایک دم ایک خبر اٹھا دی اور انہوں نے کہا کہ ایک انڈین اسرائیلی موساد ایجنٹ تھا امت ناکیش، اس نے یہ مرڈر کیا تھا اسماعیل ہنایا کا۔ اب اس میں میرے خیال میں جو ٹرکش پریس تھا اٹ got lost in the semantics۔ اگر آپ امت ناکیش الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو جوڑ دیں، امت ناکیش یہ ہیبریو میں اساسن کو بولتے ہیں، تو probably it was not an Indian generic person، بلکہ یہ ہیبریو میں اساسن کو بلا رہے تھے کہ جو بھی ایکس وائی زیڈ اس کا نام رہا ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ امت ناکیش کا نکلا اور اس میں اس کی ایک ٹویٹ لگی تھی کہ ہائی فرینڈز، موساد ایجنٹ امت ناکیش ہیئر، a friend of pilot helicopter. Now helicopter was the pilot who was flying the former president of Iran Raisani and the foreign minister حسین امیر عبدالحیان۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ یہ جب حالات ہوئے تو پہلے ہی اس سے جب یہ ہانیہ کے اوپر اٹیک ہوا تو اس پہ جو 24 گھنٹے ہی پہلے اسرائیل نے کہا کہ حزب اللہ نے یہ کنفرم بھی کیا کہ حزب اللہ کے سینئر ملٹری کمانڈر فاج شکر کو ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں بیروت کے سبربز میں شہید کیا گیا یا مار ڈالا گیا۔ اور یہ جو ریڈ لائن تھی اور پھر ایران میں جو ریڈ لائن کراس کی گئی کہ ان کے کوپ کمانڈر کا جو ان کا جو ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کے گھر میں بندے کو مارنا۔ دیکھیں، ایک دشمنی کے جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں اور یہ ان پراکسیز کا بھی اصول رہا، یہ باقی لوگوں کا بھی اصول رہا کہ آپ شیلو گراؤنڈ پہ اٹیک کریں گے، آپ ملٹری بیسس پہ کر لیں گے، آپ کسی کے گھر میں گھس کے نہیں ماریں گے کسی کو۔ یہ لائن اسرائیل نے کراس کی بیروت میں، پھر کراس کی ایران میں۔ حالانکہ ایران پہ ہانیہ کے اوپر حملے کو اسرائیل نے ابھی تک قبولا نہیں ہے، مگر تمام شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں جو میں نے بتایا کہ ہانیہ کی اہمیت ایک چٹان کی طرح تھی حماس کے لیے، جس کو انہوں نے توڑ گرایا۔ اگر ہم اب کے حالات دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، پاکستان کی ایمبیسی نے پاکستانیوں کا لیبنان جانا بالکل منع کر دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگلے 2 دن میں یا ایران کی طرف سے اٹیک ہو سکتا ہے یا لیبنان پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے تو اٹیک میرے خیال میں غالباً نہ ہو، کیونکہ حماس، اسلامک جہاد، حوثیز، حزب اللہ، عراقی ریزسٹنٹ گروپس سب کے ساتھ، اور یہ جو ان کے الائنس کنٹریز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ ایران نے ایک میٹنگ منعقد کی کہ آگے یہ جو اب یہ گھروں میں گھس کے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اسرائیلی آفیشلز جو ہیں انہوں نے ابھی تک رسپانسبلٹی تو اس کی کلیم نہیں کی ہے، لیکن خوف اور ڈر کے مارے یو ایس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے جہاز، اپنے پانی کے شپس وہ قریب کر دیں کہ اگر ایران سے اٹیک آئے تو ان کے علاقے میں ان کی فورسز موجود ہوں ریٹیلیشن کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایران نے ایکسٹراڈنری OIC فورن منسٹریل میٹنگ کی بھی کال دی ہے۔ اگر ایران کو ریئیکٹ کرنا ہوتا وہ اب تک کر چکا ہوتا۔ ایران کا ڈائریکٹلی اس وقت بالکل بھی اٹیک کرنے کا ارادہ نہیں ہے،
وہ اپنی پراکسیز کو یوز کرے گا، وہ خود اٹیک نہیں کرے گا. وہ بھی جانتا ہے کہ خود اٹیک کرنا از آل آؤٹ وار. آلریڈی ایران بہت سینکشنز کے انڈر ہے، تو یہ ایک ایڈیشنل بوجھ وہ شاید اکیلے لینا نہ چاہے. میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ ایران نے حزب اللہ کو ایک رائٹ دیا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں تو وہ پہلا اٹیک کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. حزب اللہ کا چونکہ بیروت میں ان کا کمانڈر مارا گیا تھا 24 گھنٹے پہلے ہانیہ کو مارنے سے پہلے، لہٰذا ان کا بنتا ہے. اب اس خوف سے، اور اس وقت جتنا حزب اللہ غصے میں ہے، جتنا ان کو اس ریڈ لائن، لوگ دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے، ایک جنگ کی کیفیت تو دونوں طرف لوگ مرتے ہیں، لیکن جو قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں ان کی عزت ضرور کرتے ہیں، جو اسرائیل نے اس دفعہ نہیں کی. سی بی ایس نیوز کی ایک ایکسکلوسیو رپورٹ تھی جو میں پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اسرائیل کی ٹارگیٹڈ اسٹرائک کو ری ایکٹ کرے گا، اور اب تک حزب اللہ اور اس کی رجیم نے ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ سے کام کیا، جہاں پہ سرٹن لمٹس انہوں نے ذہن میں رکھی، اپنے ملٹری آپریشنز میں بھی ان کا لحاظ کیا، اور کبھی بھی کسی کے گھر میں گھس کے سویلینز پہ اٹیک نہیں کیا، ریزیڈنٹس پہ اٹیک نہیں کیا. لیکن اب شاید حزب اللہ اس کو اور نظر سے دیکھے، اور شاید وہ ڈیپر ٹارگیٹس کو ہٹ کرے اور خود کو صرف ملٹری ٹارگیٹس پہ ریسٹرکٹ نہیں کرے گا. ایک کمانڈر جو ادھر مارا گیا بیروت میں، اور پھر کچھ سویلینز بھی مارے گئے. دوسری جانب جرمنی نے ڈائریکٹر آف ایرانز اسلامک سینٹر برلن میں ان کو ایکسپیل کر دیا. گلوبل آئی ایک ایسا ادارہ ہے جو بریکنگ نیوز دیتا ہے، اور میں اس کو فالو کرتی ہوں ٹویٹر پہ، اور ان کی بریکنگ نیوز میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ غلط ہوئی ہو. ان کی بریکنگ نیوز میں آج دیکھ رہی تھی کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان کنفلکٹ زور پکڑ جاتی ہے تو پاکستان شاہین 3 میسائلز وہ ایران کو سپلائی کرے گا، وقت بتائے گا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو کس کی مرضی شامل ہے، کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہ حزب اللہ، نہ ایران، نہ اسرائیل پر سے، نہ امریکہ، نہ کوئی اور ملک. اس میں جو ڈائریکٹ ایک بینیفیشری ہے وہ نتانیاہو ہیں، کیونکہ آپریشن جو ہے جب وہ کنفلکٹ کا بڑھتا ہے تو اس نے زیادہ آگے ہی جانا ہے، اتنا آگے آ کے ایک دم پیچھے ہٹنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. نتانیاہو کا ایمبیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اقتدار سے جڑا رہوں. ان کا اسرائیل کے اندر اس وقت پاپولیرٹی گراف 15% ہے. ان کا جو پرنسپل سورس تھا پولیٹیکل ریلیونسی کا، وہ یہ تھا کہ وہ اسرائیلی سالمیت، اس کی سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جو بت تھا، جو ایک پرچھائی انہوں نے بنائی تھی، وہ حماس کے اٹیک نے اکتوبر 7 کو پارا کر دیا. لہٰذا اب وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو، کچھ وہ بھی کریں. وہ کہتے ہیں نا بندر کا ایک جو کہ ساڑی آڑیاں جاڑیاں ویکھو، کہ ایک بندر کے پاس جب بادشاہ بنا، جنگل میں آگ لگی، اس کو بتایا گیا تو وہ ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے سے تیسرے، تو وہ جو جانور پیغام لایا تھا کہنے کے بادشاہ سلامت، جنگل میں آگ لگ گئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ساڑی آڑیاں جاڑیاں ویکھو. تو یہ کم از کم اپنی کچھ حرکت دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے یہ برداشت نہیں کیا، اس چیز پہ میں نے اوکے نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. اور 7 اکتوبر سے جب الیکشنز کا ٹائم آئے گا، کافی وقت پانی پل کے نیچے سے گزر گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ کارروائی تو یہ کر لیں گے کہ جس کو یہ ایک سند کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. اللہ کرے یہ جنگ سمٹ جائے، اللہ کرے یہ پراکسیز تک محدود رہے، اللہ کرے پراکسیز تک بھی یہ سمٹ کر ایک مینیجبل دائرے میں آ جائے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یو این معاملے میں پڑے اور کوئی تصفیہ کرائے، بیکاز یو این ہیز پرووڈ اٹ سیلف ٹو بی اے ویری یوزلیس پیس آف آرگن ان اینی ورلڈ افیئرس. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.